فلسطین یہ کوئی آج کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ پچھلے 3000 سال سے اس سٹی جیروسلم کو قبضہ کرنے کی فل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیوں؟ اسی کی تفصیل کریں گے۔ آج سے 3000 سال قبل اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کر دو۔ پھر بڑی ہی مشکل تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آزاد کر ہی دیا۔ پھر وہ اللہ کو حکم دے لے کر انہوں کو فلسطین کے علاقے میں آ گئے اور کہا کہ اس سٹی کو فتح کرو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑائی نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ اس کی وجہ سے اللہ نے 40 سال تک ان کو اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اور قرآن کتاب کے پہلے ہی چیپٹر میں یہ کلیئرلی اور صاف صاف لکھا ہے کہ یہ اللہ کا فلسطین صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے ہے۔ آج تک یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے چل رہی ہیں کہ یہودی اس سائٹ کے بارے میں کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ علاقہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ملنا چاہیے، لیکن ان کو کون سمجھائے کہ ابراہیم کا ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا فادر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسماعیل کو عربوں کا فادر کہا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم نہیں، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 40 سال اس ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد وہ جذبہ کے لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیتے ہیں، اور بہت جلد فلسطین پھر امتیاز سے نکل جاتی ہے، اور وہ 300 سال تک بنی اسرائیل کو فتح نہیں کر سکے، اور 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں وہ پھر ایک بار فلسطین کو فتح کر لیتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے پہلی بار ایک ٹیمپل بناتے ہیں، مسجد، جس کو ہیکل سلمانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے یروشلم پر پورے 400 سال تک حکومت کی، اور 400 سال کے بعد عراق میں ایک بہت بڑی امپائر بن چکی تھی، جس کے بعد شبکت نصر نے اپنی امپائر بنانے کے لیے فلسطین پر حملہ کر دیا اور فلسطین کا علاقہ فتح بھی کر دیا، اور جو ٹیمپل حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا وہ بھی تباہ و برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو شہید کیا، اور جو بچ گئے انہیں پکڑ کر عراق لے آیا، اور 70 سال تک اپنے عراقیوں کی غلامی کرتے رہے۔ 70 سال بعد ایران میں ایک بہت بڑی امپائر بن چکی تھی، جس کے بادشاہ ذوالقرنین، جن کو ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا اور عراق کی ساری سٹیوں کو فتح کر دیا، اور یہودیوں کو عراق سے نکال کر دوبارہ فلسطین بھیجا، اور ان کو فنڈ بھی دیے۔ جو ٹیمپل بخت نصر نے شہید کروا دیا تھا، اسے دوبارہ تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے یروشلم پر پورے 400 سال تک حکومت کی، 400 سال تک۔ اس کے بعد کسی ایسی حکومت نے اس پر حملہ کیا جس نے پکڑ کر ان کو 600 سال تک باہر کر دیا۔ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، آج تک کسی نے اتنا ظلم نہیں کیا۔ The greatest Roman empire۔ اس حکومت نے جو پہلے سلمان نے ٹیمپل بنایا، بعد میں ذوالقرنین نے بنایا، وہ بھی تباہ و برباد کیا، اور لاکھوں یہودیوں کو شہید بھی کر دیا۔ اتنا ظلم یہودیوں پر کیا کہ یہودی ان سے چھپ کر غاروں میں رہنے لگے۔ پھر رومن امپائر نے اس سٹی پر پورے 600 سال تک حکومت کی، اور 600 سال بعد انہوں نے ایسی غلطی کی جو انہیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مکہ میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسلام ایک ریلیجن اور خلافت اتنی تیزی سے پھیلی کہ رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک دن مسلمان یروشلم کو ضرور فتح کر لیں گے۔ اسی طرح وہ فتح کرتے کرتے مسلمان یروشلم کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو یروشلم ویسے تباہ و برباد کر دیں جیسے باقی بادشاہوں نے کیا تھا، یا اس کا ایک بار اس محاصرہ کر لیں۔ 6 مہینوں بعد یروشلم کے گورنر سپرونیس نے کہا کہ میں یروشلم ایک ہی صورت پر آپ کو دوں گا، اگر کہ حضرت عمر، اسلام کے سب سے تکڑا بادشاہ حضرت عمر خود مجھے ملنے آئے۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ اب ہم امیر المومنین کو کیوں پریشان کریں، تو خالد بن ولید خود حضرت عمر بن کر سپرونیس کے پاس چلیں گے، لیکن وہاں ایک شخص نے حضرت عمر کو دیکھا تھا، اس نے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ حضرت عمر نہیں ہو سکتے۔ پھر مجبوراً خالد بن ولید کو حضرت عمر کو بلانا پڑا۔ جب وہ خاتم مدینے پہنچا حضرت عمر تو مان گئے۔ اس دوران سپرونیس گولڈ، لکسری، چاندی، سونا پہن کر فل تیار ہو کے شکل ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ آج
اس سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ ملنے آ رہے تھے. وہ اور پوری فلسطین کی عوام ایک بار دیکھ کر پریشان رہ گئی، حیران رہ گئی کہ بادشاہ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور خود بادشاہ پیدل چل کے آ رہی ہے. یہ فلسطین کی عوام اور اس کے گورنر کے لیے بہت شوکنگ ورڈ تھا کہ آج سے پہلے جتنے بھی بادشاہوں نے حملہ کیا ان سب نے اس کی گلیوں کو خون سے بھر دیا. یہ ایک بادشاہ آیا ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے اور بغیر کسی فوج سے آیا ہے. حضرت عمر نے جاتے ساتھ سب مذہب کو آزادی دی اور سپرونیت نے بغیر کوئی خون بہائے ساری چابیاں حضرت عمر کے ہاتھوں میں پکڑا دی. وہاں کی عوام نے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ جو مرضی ہو جائے مسلمان یہودیوں کو یروشلم آنے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن حضرت عمر نے یہ شرط ان کی نہیں مانی. اس طرح یہودیوں کو بھی بیت المقدس آنے کی اجازت ملے گی. اسی طرح پہلی بار فلسطین ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی عربوں کے پاس آیا. پھر سارے 300 سال تک عیسائی، یہودی اور مسلمان پورے پیس اور امن کے ساتھ رہے. لیکن سارے 300 سال بعد کرسچن نے پورے یورپ سے فوج جمع کر پھر فلسطین پر حملہ کر دیا اور پھر انہوں نے اس علاقے کو فتح کر دیا. تب مسلمانوں کی آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی تھی جس کی وجہ سے آسانی سے انہوں نے یہ علاقہ ہٹا لیا. پھر انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں پر بہت ظلم کیا، بہت لاکھوں مسلمان شہید بھی کیا. سب سے بڑی بات ہے مسلمانوں کے خون سے انہوں نے گلیوں کو بھر دیا. یہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بلڈنگوں میں قید ہو گئے، لیکن انہوں نے بلڈنگوں کو بھی آگ لگا دی. یہ بات ہم نہیں مانتے، یہ ایک اتھینٹک طریقہ ہی تھا. لیکن اس کے بعد کرسچن نے یروشلم پر پورے 90 سال حکومت کی اور 90 سال کے بعد مسلمانوں کے ایک بہترین اور طاقتور بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا سے، پوری مسلم میجورٹی سے فوج اکٹھی کر فلسطین پر حملہ کر دیا اور آسانی سے فلسطین کو فتح بھی کر دیا. لیکن اب پوری عیسائیت کا یہ خیال تھا کہ اب یہ ہم کو نہیں چھوڑے گا. جس طرح ہم نے ان کو لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، یہ ہم سے بھی اسی طرح بدلا لے گا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے سب کو معاف کر دیا. انہوں نے پوچھا صلاح الدین ایوبی سے کہ کیا بات ہے، ہم نے آپ کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور آپ ہمیں اتنی آسانی سے جانے دے رہے ہیں؟ لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا نام صلاح الدین، صلاح الدین. اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے ہر مذہب کو آزادی دی اور جس مسجد اقصی کو پیرس بنا دیا گیا تھا اسے مسجد بنا کر وہاں پہلی نماز ادا کی. جتنے بھی بادشاہوں نے اس سٹی پر حملہ کیا سب نے اس علاقے کو تباہ و برباد کر دیا سوائے مسلمانوں سے. مسلمان بادشاہوں نے پورے پیس اور امن کے ساتھ اس سٹی کو فتح کیا. اس کے بعد مسلمانوں نے اس سٹی پر پورے 800 سال تک حکومت کی. 800 سال بعد، یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے ورلڈ وار 1 کے بعد جب یروشلم پر عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی تو عربوں نے برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ خلافت کو ختم کر دیا. کہا کہ ہم عربوں پر یہ ترکش لوگ کہاں سے آ کر حکومت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ علاقہ فلسطین برٹش کے حصے میں آ گیا. لیکن تھوڑے ہی عرصے پہلے کرسچن اور یہودیوں کی ایک ڈیل ہوئی تھی، اگر برٹش کو یہ حصے ملے تو وہ جہاں یہودی اسٹیٹ بنائیں گے. آخر یہ معاہدہ ہوا کیوں تھا؟ یہ معاہدہ اس لیے ہوا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے پہلے یہودی ہر طرف ہر جگہ پر بہت مشہور معروف ہو گئے، بہت اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بن گئی تھی. اس لیے ان کا سپورٹ حاصل کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری بن چکا تھا. اور پچھلے 1800 سال تک یہودیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا. لیکن انہوں میں سے کچھ لوگوں نے تھائیڈر کی سوچ شروع کی. انہوں نے کہا کہ یہودیوں کے پاس بھی اپنا کوئی ملک ہونا چاہیے اور کسی کی ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے خلافت عثمانیہ کہ سلطان عبدالحمید سے بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی. لیکن انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا. جس سے یہودیوں کو سمجھ تو آ گیا کہ اگر اپنا دیش بنانا ہے تو خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا پڑے گا. اور پھر جب ورلڈ وار 1 کے بعد فلسطین آٹومن کے برٹش کے پاس آیا تو یہودی ایک سیکرٹ پلان کے مطابق سارے یہودی فلسطین میں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. آخر برٹش نے بھی بہت سپورٹ کیا ان کو لاج اسٹیٹ بنانے کے لیے، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہ ان کو بہت سارا سپورٹ حاصل کر چکے تھے. جب یہودی فلسطین پہنچے تو انہوں نے یہ زمین ڈبل ریٹ سے مسلمانوں سے خریدنی شروع کر دی، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس بہت زیادہ تھا. جب ورلڈ وار 2 کے بعد ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے سارے یہودی ساری دنیا سے نکل کر صرف فلسطین میں آنا شروع ہو گئے. جب وہ فلسطین پر پہنچے تو فلسطین کی لڑائیاں بڑھنے لگی.
جس کے بعد UN نے ایک فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے، ایک حصہ فلسطین کا اور دوسرا حصہ اسرائیل کا، تیسرا حصہ یروشلم کا جہاں کسی کا حق بھی نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف UN کا حصہ ہوگا جہاں پر ہر مذہب ہر ریجن کو فل آزادی ہو۔ عرب ممالک نے اس فیصلے پر سخت مخالفت کی، انہوں نے اسرائیل پر ہر طرف سے حملہ بول دیا، سیریا، جورڈن، مصر، ہر طرف سے حملہ بول دیا، لیکن بہت ہی زیادہ بے شرمی تھی عرب ممالک یہ جنگ